جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. شاہ صاحب آفتاب سے عرض کر رہا ہوں نیو یارک سے. پہلی بار کال کر رہا ہوں کیونکہ میرے اکثر سوالوں کا جواب دوسرے احباب کے سوالات میں ہی مل جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نئی پارٹی پارلیمنٹیرین خٹک صاحب نے بنائی ہے، کیا یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تو نہیں ہے کہیں؟ ذرا یہ پلیز اس کے بارے میں جواب دیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. آئی وش کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت براہ راست کال پہ ہوتا، میں پوچھتا کس کی آنکھیں اور کس کی دھول کس کی آنکھوں میں دھول اور کیسی دھول ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے تو اس حد تک میں آپ سے اتفاق کروں گا. یہ سب کو پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے، جیسے سب کو پتہ تھا جب یہ پارٹی بن رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. 2018 میں اس طرح ہی بنی تھی نا پارٹی. پرویز خٹک صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کے گھر میں میں نے ایک بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور جہانگیر ترین جن کے خلاف انہوں نے بعد میں باتیں بھی کیں، فنڈامنٹلی ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے. اگر جہانگیر ترین ان کو سپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو پرویز خٹک بس اپنی پرویزی سیاست لے کے اپنے حلقے کے اندر ہی بیٹھے ہوتے. اس کے بعد دیکھیں کتنا ان کا قد کاٹ بڑا ہوا، پھر دیکھیں چیف منسٹر بھی بن گئے اور پھر انہوں نے ایک اپنی ریپیوٹ بنا لی. تو جن وجوہات کی بنیاد پر یہ جڑے تھے انہی وجوہات کی بنیاد پر یہ اکھڑ رہے ہیں. تو اس میں تو کسی کی آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جھونکی جا رہی نا. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کیا یہ کام کرے گی پارٹی؟ اس طرح جو پارٹیاں بنتی ہیں وہ کام نہیں کرتی. یہ انڈیویجولز کے الیکشنز میں تبدیل ہو جائے گا. اس طرح کی پارٹیاں جو ہیں وہ کلیکٹیو اینٹیٹیز کے طور پہ لانگ ٹرم میں نہیں چلتی. بہت ساری پارٹیاں بنی اور ماضی میں بھی، اور الیکشنز کے بعد اپنی جو خدمت کی مدت پوری کرنے کے بعد تر بہتر ہو گئی. السلام علیکم. دس از عفت عباس اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک ون کوشچن. سر، آپ بہت پاکستان کے ایک مشہور اور بہت پروفیشنل جرنلسٹ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن سر ایسا کیا ہوا کہ ایون آپ کو دیکھ کر بھی جس طریقے سے اب میں آپ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، عمران خان اب گورنمنٹ میں نہیں ہے، ہی از ان اپوزیشن، تو ہم ہر وقت عمران خان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. آئی مین وہ اب ہی از نو ویئر، اور ان کو جو جیسے لاء نے ڈیل کرنا ہے وہ کورٹس اور لاء کے تھرو ہوگا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ گورنمنٹ کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل کرتے، کیونکہ یہ تو ریفارمز کرنے آئے تھے، ان کے پاس تو سلوشنز تھے، یہ تو ایکسپیرینس تھے. مجھے وہ طلعت حسین جو کہ بہت عوام کی آفٹر یور جو آپ کو جب اسرائیل میں آپ کو ڈیٹین کیا گیا تھا، اس وقت کے بعد سے آپ کا جو جرنلزم تھا اور اب کے جرنلزم میں بہت فرق ہے. ہماری ایشوز سے گورنمنٹ میں کوئی بھی آئے، عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے اور لائک جو ان امپلائمنٹ ہے، آپ کی یوتھ بے روزگار ہے. ابھی ریسنٹلی رپورٹ آئی تھی بچوں کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے. ان عوام کی ایشوز پر کب بات ہوگی؟ کیا ہم یہی کرتے رہیں گے کہ عمران خان یہ کرے گا، نواز شریف یہ کرے گا، فلانا یہ کرے گا؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ اگر یہ سارے اس کے ساتھ ڈیل کریک کر آ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈیموکریسی کہاں ہے؟ پھر ہم کیسے کسی ایک کے اتنا اگینسٹ ہو سکتے ہیں اور کیسے کسی کے کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے ان باتوں کے جواب چاہیے کہ ان میں سے تو مجھے اگر مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کنگ میکرز ہیں، تو بالکل ٹھیک بات ہے. تو کیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ پی ڈی ایم، یہ کیا تیار ہے اس بات کے لیے کہ یہ کنگ میکرز کو ختم کرے؟ اور کنگ میکرز بھی ختم ہو جائیں تو عوام کے ایشوز کی پک اپ اور کہاں بات ہوگی اور کون کرے گا؟ تھینک یو. آئی ہوپ یو وڈ آنسر مائی کوشچن. دیکھیے، ایک تو آپ نے آدھا آخری حصہ سوال کا جواب خود ہی دے دیا. آپ نے خود یہ بتایا کہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول کیا رہا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں صرف عمران خان کی بات نہیں کرتا رہا، طویل عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پچھلے سوال کا جواب بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں پرویز خٹک کے حوالے سے، اس کے اندر میں ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہوں. تو میری ایڈیٹوریل لائن جو ہے وہ بہت کنسسٹنٹ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں سٹبن ہوں، اس وجہ سے کہ حقائق سٹبن ہیں. حقائق جو ہیں وہ بینڈ نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ حقائق کو آپ دبا نہیں سکتے، حقائق سے آپ نوکری نہیں چھین سکتے، حقائق کو آپ بند نہیں کر سکتے.
تو حقائق آپ کے کورسو ٹیکٹک سے اوپر کی بات ہے. تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا. آپ پچھلے میرے 2-3 اٹھا کے دیکھ لیں ایس ٹی ایچ، میں نے بالکل مہنگائی کے اوپر کیا، عمران خان کے اوپر. آپ یقین مانیں میں بالکل رننگ کومنٹری نہیں کرنا چاہتا، آنیسٹ ٹو گاڈ میں بالکل نہیں کرنا چاہتا رننگ کومنٹری. کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس کا تعلق حقائق کی نفی سے ہے، اور جس کا تعلق پاکستان کی گورننس سے ہے، پاکستان کی سیاست سے ہے، جس کا تعلق براہ راست موجودہ نظام سے ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ اس کو اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ٹھہراتے؟ اس نظام کی جو جڑیں ہیں وہ اس تمام تجربے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو 2018 میں ہوا. تو جب میں 2018 میں جاتا ہوں انتخابات میں، تو لامحالہ مجھے بات کرنا پڑتی ہے عمران خان پروجیکٹ کی. تو ہر چیز تسلسل کے ساتھ ہے. یہ ابھی عمران خان کا ساگا ختم نہیں ہوا. جب یہ ساگا ختم ہو جائے گا، جنرل مشرف پہ تو میں بات نہیں کرتا نا، الطاف حسین پہ میں بات نہیں کرتا، طالبان کے اوپر بات اتنی نہیں ہوتی. اب دوبارہ سے خیر وہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. بلوچ نیشنلسٹ کے اوپر بات نہیں ہوتی. کس پر بات ہوتی ہے؟ جو خبر بنتی ہے اور موجودہ حالات کے ساتھ جس کا ماضی جڑا ہوا ہے. تو جب تک عمران پروجیکٹ کا ہینگ اوور اس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ کی ڈیبیٹ، پارٹیوں کی ٹوٹ پھوٹ، جوڈیشری کا معاملہ، یہ عمران خان پروجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جب ان کو خود شوق ہے میڈیا کے اندر ہیڈ لائنز بنانے کا، تو ظاہر ان کے اوپر کومنٹ ہوگا. اور لاسٹلی آپ صرف میرے وی لاگ نہ دیکھیں، آپ پچھلے جب سے وہ طاقت سے نکالے گئے ہیں اخبارات، بڑے اخبارات جس کے اندر ریپیوٹیبل پیپرز بھی ہیں پاکستان کے، ان کی ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان جو ہے وہ پیپر کے اپر فولڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو بھائی خبر بن رہی ہے، اس کے اوپر کومنٹ تو ہوگا. السلام علیکم طلعت صاحب، ظہیر شاہ ہے. طلعت صاحب، نواز شریف کا آنا، آپ بھی وضع بیان دے چکے ہیں اس حوالے سے کہ نواز شریف کا آنا لازم ہے. سر، نواز شریف کے آ جانے سے کیا یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مہنگائیاں اور یہ جو حالات پچھلے 3-4 سالوں میں جہاں تک پاکستان پہنچ چکا ہے، جو بدترین حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس وقت، نواز شریف کے آ جانے سے کیا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا سر؟ بڑی بات ہوگی جی. ان کی اپنی پارٹی اگر ٹھیک ہوگی تو وہی بڑی بات ہوگی. ان کے الیکشن کی کیمپین ہی ٹھیک ہوگی، وہی بڑی بات ہوگی. پاکستان کے ٹھیک ہونے کی تو دور کی بات. جب آپ طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں ملکوں کے اندر اور سسٹمیٹک انداز سے، تو اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہوں. اٹ از انیویٹیبل. یہ آپ اس کو اسکیپ کر ہی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے خوفناک اور فیلڈ تجربات کریں اور اس کے نتائج نہ نکلیں. تو نواز شریف کو چھوڑیں، آپ یہاں پر مہاتر اور اردگان اور بڑے بڑے ریفارمرز کو لا کے بٹھا دیں، اکٹھا واپس ان کو لے آئیں پاکستان کے اندر. نتھنگ ول چینج. جو آپ نے کیا ہے اس کے کانسیکوینسز ول کیچ اپ وتھ یو. لہٰذا نواز شریف آ کر اگر اپنی پارٹی سنبھالے تو بڑی بات ہے. السلام علیکم، سید قدیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں نے آبزرو کیا کہ آپ کے پروگرام کے جو نام ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ٹیگ لائن یا ان کی جو آئیکن سٹینڈ اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کیوں میچنگ ہوتے ہیں؟ جیسے پہلا آپ کا پروگرام نیا پاکستان پی ٹی آئی، دوسرا پروگرام ریڈ لائن وہ بھی پی ٹی آئی. تو اس کے پیچھے کیا ایسے محرکات ہیں جو آپ نام اس طرح رکھتے ہیں اپنے پروگرام کا؟ یہ ویسے سوال ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے. ویسے ہی آپ کو ذرا ہلکا سا سادہ سا ایک مذاق کے ساتھ ایک جملہ بتا رہا ہوں. جنہوں نے پی ٹی آئی کے بننے کے بعد اپنے بچوں کے نام عمران رکھے، آپ کہہ دیں گے بھائی پی ٹی آئی کے بننے کے بعد آپ نے بچے کا نام عمران کیوں رکھا؟ نقل مار رہے ہیں آپ. تو ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نے نیا پاکستان پیٹنٹ نہیں کروایا، نہ ہی پی ٹی آئی کے اوریجنل تھا، کیونکہ تاریخ تھوڑی سی میں پڑھنی چاہیے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا جس کو پی ٹی آئی نے اڈاپٹ کیا. اور میں ذوالفقار علی بھٹو کے دنوں سے تاریخ کا آغاز نہیں کرتا، میں اس سے بھی پیچھے جانا چاہوں. پاکستان کو رینیو کرنے کی جو خواہش ہے، جو نعرہ ہے، اور تبدیلی والا جو نعرہ ہے، یہ ایوب خان کے دور میں بھی ہم نے سنا. تو ایک تو یہ کہ کوئی پیٹنٹ نہیں لکھوایا ہوا انہوں نے اپنے نام پہ جی کہ یہ نیا پاکستان ہمارا پاکستان ہے. ریڈ لائن اگر پاکستان تحریک انصاف نے بنائی ہوئی ہے ریڈ لائن، تو پھر تمام ڈکشنریز کے اندر سے ریڈ لائن کا لفظ نکال دیں اور اس کے اوپر کہہ دیں ریڈ لائن لگا دیں اس کے اوپر، کہ جی وہ تحریک انصاف بہت یوز کرتی ہے.
تو نہ کوئی اپنا نام عمران خان رکھے، نہ نئے پاکستان کا حوالہ تاریخ سے جوڑا جائے، اور نہ ریڈ لائن کا لفظ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ پھر تحریک کا لفظ بھی آپ نے کسی پارٹی کے اندر نہیں آنے دینا، کیونکہ تحریک انصاف ہے۔ انصاف تو آپ نے فارغ ہی کر دینا کیونکہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ تو دوسروں پر بھی پھر اسی قسم کی قدغن لگائیں جس قسم کی آپ کے خیال میں میرے پر ہونی چاہیے۔